آج میں آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے والا ہوں کہ اس دنیا کا خالق کون ہے، اس دنیا کا مالک کون ہے، اس دنیا کا بنانے والا کون ہے، اس دنیا کا رب کون ہے، اس دنیا کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ دیکھیے، اس دنیا میں بے شمار مذاہب موجود ہیں اور ہر مذہب کے الگ الگ ماننے والے بھی ہیں۔ کوئی ایک خدا کو مانتا ہے تو کوئی دو چار خداؤں کو مانتا ہے تو کوئی سینکڑوں خداؤں کو مانتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی خالق و مالک نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک ہوں اور میں ہی سب کا خالق ہوں۔ جب ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں اس دنیا کا خالق کون ہے، اس دنیا کا مالک کون ہے، تو قرآن کریم جواب دیتا ہے کہ اس دنیا کا خالق صرف اللہ رب العزت ہے، اس دنیا کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے، سارے جہان کا رب اللہ رب العزت ہے۔ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور وہی چلانے والا ہے اور وہی چلاتا ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف کوئی دم نہیں مار سکتا، اور یہی ایمان و عقیدہ ہر مسلمان کا ہے۔ یہ تو کتابی بات تھی جس کو میں نے دلیل کے طور پر پیش کیا، اور ہر انسان کا یہی ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب آئیے کچھ عقلی بات بھی کریں جس سے عقل بھی تسلیم کرنے اور ماننے پر مجبور ہو جائے۔ ایک بار ایک عالم نے ایک بڑھیا کو چرخہ چلاتا دیکھ کر فرمایا کہ بوڑھی اماں، ساری عمر چرخہ ہی چلاتی یا اپنے خدا کی بھی پہچان کی؟ ساری عمر چرخہ ہی چلاتی یا کچھ اپنے خدا کی بھی پہچان کی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ بیٹا، سب کچھ اسی چرخہ میں دیکھ لیا۔ فرمایا کہ یہ تو بتاؤ کہ خدا موجود ہے یا نہیں؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ ہاں، ہر گھڑی اور رات و دن اور ہر ٹائم خدا موجود ہے۔ فرمایا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ بولی کہ اس کی دلیل یہ میرا چرخہ ہے۔ عالم نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ بولی کہ وہ ایسے کہ جب تک میں اس چرخہ کو چلاتی رہتی ہوں تب تک یہ چرخہ برابر چلتا رہتا ہے، اور جب میں اسے چھوڑ دیتی ہوں تو یہ ٹھہر جاتا ہے۔ تو جب اس چھوٹے سے چرخہ کو ہر وقت چلانے والی کی ضرورت ہے تو پھر زمین و آسمان اور چاند و سورج کے اتنے بڑے چرخے کو چلانے والے کی کس طرح ضرورت نہ ہوگی؟ زمین و آسمان کے اتنے بڑے چرخے کو کس طرح چلانے والے کی ضرورت نہ ہوگی؟ تو جس طرح میرے کاٹ کے چرخہ کو ایک چلانے والا چاہیے، اسی طرح زمین و آسمان کے چرخہ کو ایک چلانے والا چاہیے۔ جب تک وہ چلاتا رہے گا تب تک یہ سب چرخے چلتے رہیں گے، اور جب وہ چھوڑ دے گا یہ ٹھہر جائیں گے۔ مگر ہم نے کبھی چاند و سورج اور زمین و آسمان کو ٹھہرا نہیں دیکھا، تو جان لیا کہ ان کا چلانے والا ہر گھڑی موجود ہے۔ مولوی صاحب نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کا چرخہ چلانے والا ایک ہے یا دو؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ ایک ہے، اور اس دعوے کی دلیل بھی یہی میرا چرخہ ہے، کیونکہ جب اس چرخہ کو میں اپنی مرضی سے ایک ہی طرف کو چلاتی ہوں تو یہ چرخہ میری مرضی سے ایک ہی طرف کو چلتا ہے۔ اگر کوئی دوسری چلانے والی ہوتی پھر یا تو وہ میری مددگار ہو کر میری مرضی کے مطابق چرخہ کو چلاتی، تب تو چرخہ کی رفتار تیز ہو جاتی اور اس چرخہ کی رفتار میں فرق آ کر نتیجہ حاصل نہ ہوتا، اور اگر میری مرضی کے خلاف اور میرے چلانے کی مخالف دوسری طرف چلاتی تو یہ چرخہ چلنے سے ٹھہر جاتا یا ٹوٹ جاتا۔ مگر ایسا نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ کوئی دوسری چلانے والی نہیں ہے۔ اسی طرح آسمان و زمین کا چرخہ چلانے والا اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ضرور آسمانی چرخہ کی رفتار تیز ہو کر دن و رات کے نظام میں فرق آ جاتا، یا چلنے سے ٹھہر جاتا یا ٹوٹ جاتا۔ مگر ایسا نہیں۔ جب ایسا نہیں ہے تو ضرور آسمان و زمین کے چرخے کو چلانے والا ایک ہی ہے۔ دنیا کی ہر شے، دنیا کی ہر چیز
اپنے خالق کے وجود اور اس کی یکتائی پر شاہد ہے، مگر عقل سلیم درکار ہے۔